السلام علیکم۔ آج 8 مارچ ہے اور اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینیا نیروبی سے یہ ویڈیو آئی ہے۔ اس وقت عرب جو بحیرہ عرب ہے، عربین سی ہے، اس میں بڑی تبدیلی آ رہی ہیں اور یہ بحیرہ عرب کی ونڈز جو ہیں ایشیا کے مختلف ممالک میں تباہی مچا رہی ہیں اور اس کے جو ہیں خطرات پاکستان سمیت عرب خطے میں بھی آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ وہ تمام تفصیلات میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 20 مارچ کے بعد پاکستان میں موسم بہتر ہو جائے گا اور گرمی کی شدت میں کمی ہو جائے گی۔ تو 20 مارچ کے بعد پاکستان اور عرب خطے میں موسم میں جو ہے بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ ایک ماڈل میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، یہ عرب کا ماڈل ہے۔ 20 مارچ یا اس کے قریب کی تاریخوں میں مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، جدہ اور اس کے اطراف کے جو ایریاز ہیں، علاقے ہیں، یہاں پر موسم میں خنکی آ جائے گی اور موسم ایک طریقے سے ایک سرد موسم کی طرح جو ہے وہ موسم ہو جائے گا۔ اس وقت کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے 4 سے 5 جو سمندر ہیں وہ ایکٹیو ہے۔ اٹلانٹک سے بڑے سسٹم بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خلیج فارس، بحیرہ عرب، کیسپیئن سی، میڈیٹرینین سی، ان تمام جگہوں سے متواتر سسٹم بن رہے ہیں جو عرب خطے اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں زیادہ تباہی بھی مچا سکتے ہیں اور کچھ جگہوں پر ایکسیس رین فال بھی دے سکتے ہیں۔ پاکستان اور عرب ممالک میں ٹیمپریچر کی صورتحال مارچ کے 20 کے بعد بہتر ہو جائے گی اور اس میں اپریل کے کچھ تاریخوں میں موسم کی صورتحال پاکستان میں بہتر نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اور خطے میں جو ایک تاریخی تبدیلی آنے والی ہے موسم کے حوالے سے، کراچی سمیت زیر سندھ میں ساحلی علاقوں میں شدید ترین موسمی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر ایک تاریخ بن سکتی ہے مارچ اور اپریل میں یہاں پر 3 سے 4 یا اس سے بھی زیادہ موسمی سلسلے جو ہیں آنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں پاکستان کے تقریباً 80 سے 90% حصوں میں کلاؤڈز آ جائیں گے، جس کے بعد موسم میں تبدیلی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گی۔ پاکستان میں اور عرب خطے میں آنے والے اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران طوفانی ہواؤں کی جھکڑ چلنے کے خطرات نظر آتے ہیں، جس میں متحدہ عرب امارات، شارجہ، ابوظہبی، عجمان، راس الخیمہ کا ایریا ہوگا، قطر، بحرین کا ایریا ہوگا، جبیل، دمام کا ایریا ہوگا، ریاض، حائل، تبوک، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ کا ایریا ہوگا، طائف کا ایریا ہوگا، جازان، ابہا، الباحہ، نجران کا ایریا ہوگا، اس کے علاوہ عفیف، العسیر کا ایریا ہوگا۔ ان تمام جگہوں پر جو ہیں بہت تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ایران کے ساحلی علاقوں میں بھی اس دوران تیز ہوائیں چلنے کے جو ہیں خطرات نظر آتے ہیں۔ کراچی سمیت زیر سندھ میں، اس کے علاوہ بلوچستان میں، وسطی بالائی جنوبی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد، KPK، ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن میں بھی ہواؤں کی سپیڈ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں وہ 15 یا 16 مارچ کے بعد اس میں آہستہ آہستہ شدت آتی جائے گی اور ان تمام ایریاز میں ہواؤں کی سپیڈ کافی بڑھ سکتی ہے۔ بلوچستان میں ہواؤں کی سپیڈ 80 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، جو بہت زیادہ ہوگی۔ اس وقت پورے ریجن میں موسمی سسٹم بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران اور اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران قطر، بحرین میں بارش ہو سکتی ہے اور اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران متحدہ عرب امارات، ابوظہبی، شارجہ، مسقط، عمان میں راس الخیمہ میں بارش ہو سکتی ہے، جبیل میں، دمام میں بارش ہو سکتی ہے، ریاض میں، حائل میں بارش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایک سسٹم جو ہے وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، طائف کے قریب بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ کمزور سسٹم ہوگا۔ پاکستان کی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں بارش کا سسٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ داخل ہوگا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ، ذوب، وانا، بنوں، صدہ، ان جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بارش کا دائرہ کار بڑھے گا اور یہ اسلام آباد کی جانب جائے گا اور اسلام آباد میں اس دوران تیز موسلادھار گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران۔ اس کے بعد یہ سسٹم مظفر آباد، منگورہ، سوات میں بھی تیز موسلادھار بارشیں دے گا۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مظفر آباد سمیت کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز موسلادھار بارش ہو سکتی ہے اکثر مقامات پر۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ایبٹ آباد سمیت راولاکوٹ اور ہزارہ ڈویژن کے تقریباً 70 سے 80% حصے میں بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔
अगले 48 घंटों के दौरान टेक्सला फ़तह जंग का एरिया होगा। इसके अलावा अटक में मर्दान सवाबी नौशेरा तुंगी का एरिया होगा। इसके अलावा जो बारिश हो सकती है वो अडियाला के करीब हो सकती है, मरी में हो सकती है। इसके अलावा बालाकोट के एरिया में मानसेरा में भी इस दौरान बारिश हो सकती है। बडगराम में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। मैं आपको आगे की सूरत हाल बताता हूँ कि 16 मार्च से पाकिस्तान में सिस्टम दाखिल होना शुरू हो जाएगा और पहले ये सिस्टम वीक होगा और 16 से 18 मार्च के दरमियान ये सिस्टम कराची समेत ज़ेरी सिंध में पहुंच सकता है, बलाई सिंध में पहुंच सकता है। इसके अलावा जनूबी और वस्ती पंजाब के कुछ एरियाज़ में ये सिस्टम पहुंच सकता है। उसके बाद 18 से 25 जो मार्च होगा इसमें शदीद तरीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश हो सकती है, ज़ालाबारी हो सकती है और मौसम की सूरत हाल ख़राब होगी। इसके अलावा जो तूफ़ान के भी ख़तरा नज़र आते हैं, आंधियाँ चल सकती हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ फसलों को भी नुकसान हो सकता है। कराची समेत ज़ेर सिंध में जो है वो बारिश के 3 से 4 स्पेल नज़र आते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं कराची समेत साहिली पट्टी पर सिंध और बलूचिस्तान के। इसके अलावा ज़्यादा बारिशें नज़र आती हैं वो पिंडी इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान में। इसके अलावा हज़ारा मालाकन डिवीज़न में भी चंद मकामात पर शदीद तरीन बारिश के स्पेल्स आएंगे, तेज़ हवाओं के चक्कर चलेंगे और तूफ़ान की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा जो कबायली इलाका जात हैं पेशावर मर्दान सवाबी और इसके अतराफ़ में जो एरियाज़ हैं यहाँ पर भी शदीद तरीन मूसलाधार बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। एक बार आपको फिर बता दूं कि खलीज फ़ारिस और अरबियन सी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है और ये अगले आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान शदीद तरीन यहाँ पर सिस्टम बन सकते हैं जिसके वजह से पाकिस्तान में गंदम समेत मुख्तलिफ़ फसलों को खुदा न खास्ता नुकसान भी पहुँच सकता है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मार्च और अप्रैल में जो सिस्टम पाकिस्तान और अरब खत्ते को मुतासिर करेगा वो सिस्टम इससे पहले तारीख़ में बहुत कम ही नज़र आया है, या आप ये कह सकते हैं कि तारीख़ में ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आता, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से जो आसमान पर काफ़ी हाइट पर बादल बनेंगे और काफ़ी मजबूत बादल बन सकते हैं। SST के बादल बन सकते हैं, 90 SST के बादल बन सकते हैं और ये शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बारिश दे सकते हैं तेज़ हवाओं के साथ और इसमें ज़ालाबारी के ज़्यादा ख़तरात नज़र आते हैं। और आखिर में मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, मैं तकरीबन इस जो सिस्टम आ रहा है इसके बारे में कोई 2-3 हफ़्ते पहले से सबको बताता रहा हूँ। जब पाकिस्तानी मीडिया पर या यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत किसी जगह पर यह ख़बर नहीं थी, तब मैंने ये ख़बर बताई थी। और इसके अलावा जो भी तफसीलात आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वक्त से कबल हफ्ते अपने इस चैनल पर तमाम चीज़ें बताता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको लाजमी प्रेस कर लें।